الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مدنی قاعدے کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ حروف مرکبات۔ اب اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ مرکبات کہتے کسے ہیں۔ آج ہم پہلے جو ضروری اوپر قواعد لکھے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے سمجھتے ہیں کہ مرکبات کہتے کسے ہیں اور اس سبق میں ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر مرکب بنتا ہے۔ دوسرا، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہوتے ہیں یعنی جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ ان کے نقطوں کی تبدیلی سے ان کی پہچان کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں فا اور قاف لکھا گیا ہے، فا الف اور قاف الف لکھا گیا ہے۔ واضح طور پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق نقطوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہی اب سب سے پہلے جو ہمیں قواعد بیان کیا گیا ہے کہ 2 یا اس سے زائد یعنی پہلا لفظ الف ہے تو یہ حرف ہے، اور جب لام الف مل گیا تو یہ مرکب بن گیا، اور جب اس سے بھی زائد حروف ملیں گے تو وہ بھی مرکب ہوں گے۔ جیسے نیچے سا میم نون یہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی مرکب ہے۔ الغرض ایک حرف جب ایک 2 مل کر کوئی چیز بنائے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ 2 کوئی حرف بنے، مرکب حروف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ کیونکہ انہوں کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی تو انہوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح پڑھیں گے۔ اس سبق میں تلفظ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، عربی لہجے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ دوسرے سبق کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس حرف یہاں موجود ہے، وہ ہے الف۔ الف ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلے سبق نمبر 1 کو مکمل واضح طور پہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ الف ہم نے پڑھا تھا، کس طرح پڑھیں گے سماعت کریں۔ الف، یہ الف کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آگے لام کی مقدار اتنی رکھ کے جتنا ہم نے پیچھے پڑھا تھا الف کو پڑھیں گے۔ کیسے؟ لام الف، لام الف، با الف۔ اب جو چوتھے حاشے میں بتایا گیا ہے کہ جب 2 حروف ملتے ہیں تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
جیسے یہاں با کا لکھا گیا ہے اور پیچھے جیسے لام الف کا لکھا گیا ہے اور یہاں نون الف کا لکھا گیا ہے. الف مکمل لکھا گیا ہے اور نون کا سر لکھا گیا ہے. نون الف تا الف یا الف تا الف شین الف. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن حروف کو جتنا کھینچا جاتا ہے اتنا ہی کھینچنا ہے. ہم نے اس لیے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ کس حروف کو کتنا کھینچنا ہے اور کس حروف کو 2 حرکات 1 الف کے برابر اور کس کو زیادہ کھینچنا ہے. تو اس سبق سے پہلے کوشش کریں کہ پچھلا سبق ایک بار دیکھ لیں. سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف. اب اس سبق میں ایک بات آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حروف ہمارے پاس بلو کلر میں دیے گئے ہیں جیسے قاف الف غین صاد خا طا ظا وغیرہ، یہ حروف ہمیں اس لیے کلرفل دیے گئے ہیں کہ ان حروف کو پر پڑھنا ہے اور یہ حروف مستعلیہ ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ان حروف کو یاد کر لیں جو کہ 7 ہیں اور پچھلے سبق میں نے اس کو واضح طور پہ بتایا ہے. آگے چلتے ہیں. صاد الف ضاد الف. اسی طرح یہ مکمل حروف پڑھے جائیں گے جیسے اس کو پڑھتے ہیں لام با کاف با. اسی طرح یہ مکمل پڑھے جائیں گے طا با سین لام. یہاں اکثر غلطی کیا ہوتی ہے اس حروف میں کہ دونوں حروف ایک مقدار تک کھینچے جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو پڑھتے وقت سین کی مقدار کم کر دیتے ہیں یا لام کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں یا ان دونوں کی مقدار کو پس کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اس کی مقدار جتنی ہے اتنی ہی پڑھنی چاہیے. سین لام شین لام. میں اس وجہ سے تمام حروف نہیں پڑھ رہا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کا وقفہ زیادہ ہو جائے گا اور مقصود ہمیں کم وقت میں آپ کو زیادہ چیز سمجھانا ہے. اسی وجہ سے میں کم اندر سے حروف پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. حروف مستعلیہ
تو اور نون، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو نون، وہ نون، جیم دال، خا زا، تو را، را، با، میم، یا، میم، عین، جیم، با، عین، قاف، قاف، ضاد، تا، سین، فا، قاف، سین، قاف، فا، کاف، ہا، واو، تا، یا، حمزہ، یا، با، تا، عین، طا، با، لام، با، عین، با، دال، خا، طا، فا، فا، حمزہ، تا، عین، لام، قاف، یا، لام، جیم، تا، جیم، دال، نون، فا، سین، صاد، فا، تا، غین، یا، را، عین، سین، را، با، سین، میم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کو میرا آج کی اس کلاس، میرا آج کا یہ لیکچر ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور اس سے آپ کے علم میں بہت فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔